بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس ٹاپک پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں مختلف ٹائم پہ، لیکن آج اس بات کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت مجھے محسوس ہوئی کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد، شاید اس سے ہمارے لیے اور بہتری آئے۔ ہم نارملی یہ کہتے ہیں کہ ایک در کے ہو جاؤ، یعنی ایک اللہ کے ہو جاؤ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی ایسا کرتے نہیں ہیں۔ کہنے کی حد تک تو کہتے ہیں، اگر کہنے کی حد تک بھی کہا جائے تو انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک در کا ہونے کا مطلب ہے ایک جماعت کے، ایک نظام کے ہو جو اللہ کے رسول نے دی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پوری کی پوری کائنات اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرتی ہے، یعنی کہ جو مقام، مرتبہ، یونیکنیس، وادیت اللہ تعالیٰ کی عادیت ہے، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا ہے، وہ تمام کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے۔ ایک در کا ہونے کا مطلب ہے کہ جیسا ہو بہو بتایا گیا ویسا چلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میں یہ آیت پہلے بھی کئی بار کوٹ کر چکا ہوں، لیکن آج پھر مجھے ضرورت محسوس ہوئی، کچھ معاملات ایسے آئے سامنے تھوڑے بہت۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو ہم نے نظام تم لوگوں کو دیا ہوا ہے، یعنی کہ جو اللہ نے اپنا قرآن ہے، حدیث ہے، جو زندگی کا نظام دیا ہوا ہے، حکومت بھی آ جاتی ہے اس کے مطابق تم نظام چلاؤ۔ اگر نہیں چلاتے تو تم کافر ہو، یعنی کہ ہم کفر کے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں اور ہم اپنا نظام بنا کے بیٹھ دیتے ہیں، شہر ہو، ملک ہو، گھر بار ہو، یہ وہ۔ اس کے بعد پھر اس کے سائیڈ افیکٹس بھی آتے ہیں، اور لڑائیاں، جھگڑے، فساد، بے برکتی، نفرتیں، غصہ، اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ غلطی ہماری اپنی ہے، کہ ہم ایک حدود جو ہے اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہوئی ہے، شریعت، وہ کسی وجہ سے کی ہوئی ہے، اس میں وزڈم ہے کہ جو ہمارے حقوق ہیں، فرائض، ہم اس کے اندر رہ کے پلے کرتے رہیں تو کافی حد تک چیزیں ویسے ہی سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اس سے لمٹ سے کراس کرتے ہیں تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ جبرن نہیں ہمیں کہا کہ بس میری بات مانو، بلکہ ہمارے فائدے کے لیے وہ نظام بنا کے دیا کہ اس طریقے سے زندگی گزاری جائے تو بہتر ہے۔ کئی صاحب علم لوگوں سے میں زندگی میں ملا اور میری بات تو جیت ہوئی، اور مجھے یہ محسوس ہوا باتیں سننے کے بعد، مجھے افسوس بھی ہوا کہ یار ہم ایک در کا ہونے کا کہتے تو ہیں، لیکن جب وہ بات ڈیٹیل میں جاتی ہے تو وہ عام لوگوں کی پیروکاری میں چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب وہ اطاعت کی بات آتی ہے تو صرف یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ پوری جو ہماری مکمل زندگی ہے اس کی اطاعت کی بات آتی ہے۔ اس میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، حلال حرام کی تمیز ہے، شریعت کے قوانین ہیں، سنتے ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ تر اس کو فالو کریں۔ لیکن بڑا دکھ افسوس ہوتا ہے جب ہم کسی ایسے بندے کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں جو خود دین پہ نہ ہو یا اللہ رسول کے خلاف جا رہا ہو، تو وہ چیز بڑا ہی خوفناک ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، لوگ قرآن نہیں پڑھتے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ واقعی لیڈر ہے، تو وہ یہ بھی جج کر سکتے ہیں کیونکہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا کہ منافقت کیا ہوتی ہے اور غیر منافی معاملات کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ رسول کی بات اتنی زیادہ لگتی ہے کہ وہ بہت ہائیسٹ، ہم اتنا زیادہ فالو نہیں کر سکتے، تو خلفائے راشدین کی زندگیوں کو فالو کریں۔ چاروں خلفائے راشدین کی زندگیاں جو ہیں وہ یونیک ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک الگ مقام ہے، حضرت عمر فاروق کا الگ ہے، حضرت عثمان غنی کا ایک الگ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بالکل یونیک ہے، ایک الگ سے ہے۔ تو ان چاروں کو مکس کریں تو تب بھی آپ کو ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہوئی محسوس ہوگی کہ انسان میں اگر یہ چیزیں تھوڑی بہت بھی آ جائیں عکس کے طور پہ بھی، تو انسان بہترین انسان بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نبی کی سنت کو آپ اتنا فالو نہیں کر سکتے کیونکہ نبی تو بہت ہی اعلیٰ افضل ہوتے ہیں، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس لیول تک پہنچ نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ تو آپ خلفائے راشدین کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، اولیاء اللہ کی زندگیوں کو دیکھیں۔ تو پیغام یہ ہے کہ ایک در کے ہونے کا مطلب ہے کہ پھر ایک در کا مطلب اللہ کا در، یہ پھر مکمل ہی ادھر ہو جائیں۔ یہ عادت ادھر آدھا بٹیر جو ہم اس وقت بنے ہوئے ہیں ایز اے قوم، اسی کی وجہ سے یہ تمام معاملات خراب ہیں۔ سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ اتنا نقصان ہو گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے سیلاب و زلزلے کیا اللہ کی مرضی کے بغیر آ گئے؟ یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ 100% ہم جو لین دین میں کمی بیشی کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کے ریفرنس موجود ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا دی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ غریب لوگ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ نقصان ان کو ہوتا ہے، لیکن امیر لوگوں کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جس طرح اب آج کل سیلاب پاکستان میں آیا ہے اس کی بھی وجوہات اس طرح ہی کی ہیں۔ اگر آپ پراپر اس کا ترجمہ پڑھیں، قرآن شریف کا، حدیثوں کو زیر و غور لے کر آئیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیزیں اس کی وجہ ہے۔ ورنہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، وہ چاہتے کبھی بھی نہ آئے، زلزلے بھی نہ آئے، سیلاب بھی نہ آئے۔ تو میرا آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک در کے ہونے کا مطلب ہے پھر مکمل ایک در کے ہوں۔ یہ جو ہم ادھورے ہیں، چل رہے ہیں نا اس طرح، جمہوریت بھی پسند کرتے ہیں، شریعت کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ میں تو ذاتی طور پہ جس تجربے پہ پہنچوں، ہمیں صرف اور صرف شریعت کو پروموٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شریعت کا نظام جو ہے وہ اصل نظام ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، پھر ہم مزید بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔